من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید وبرہان الرشید فلیأتوا بحدیث مثلہ۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہم صل علی نور الظلام، اللہم صل علی بدر الکمال، اللہم صل علی مفتاح دار السلام، اللہم صل علی شفیع جمیع الانام۔ بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل والا و درود بحضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء۔ معزز سامعین، حاضرین، علماء کرام، وارثان منبر و محراب، اصحاب عقل و بینش، اہل محبت و طریقت، محبی فی اللہ، تلمیذ حضرت حافظ الحدیث، جلیس بارگاہ حضرت حافظ الحدیث حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبد الرحمن صاحب جلالی، صدر جماعت جلالیہ ضلع گجرات، استاذ القراء قاری محمد عبد العزیز نقشبندی صاحب، محبی فی اللہ، جانثار ناموس رسالت، محافظ عقیدہ ختم نبوت غازی محمد ثاقب شکیل جلالی حفظہ اللہ العالی، امیر تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل، محبی فی اللہ، خطیب شہر حضرت علامہ مولانا محمد اختر جلالی صاحب، ڈاکٹر محمد شفاقت علی اظہری صاحب، محبی فی اللہ، قاری محمد اختر نورانی جلالی، جنرل سیکرٹری جماعت جلالیہ ضلع گجرات، محبی فی اللہ حافظ لیاقت علی جلالی، سیکرٹری نشو و اشاعت جماعت جلالیہ پاکستان، اور دیگر سٹیج پر جلوہ گر قابل قدر شخصیات، آج انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ محبی فی اللہ حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن جلالی صاحب نے اپنی زندگی کے اندر تیسری مرتبہ قرآن مجید ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اس کا درس دینے کی تکمیل کی ہے۔ معزز حاضرین، آپ نے علماء کرام سے قرآن مجید کا درس دینا، اس کی تعلیم دینا، قرآن مجید سے تعلق ہونا، اسے سماعت کیا کہ اس کی کتنی شان اور کتنا مرتبہ ہے۔ میں عرض کروں گا کہ صوفیاء کرام اور اہل اللہ کے ہاں ایک کام اپنی مرضی سے کرنا اور ایک کام اپنے شیخ کی مرضی سے کرنا، اس کے اندر بڑا فرق موجود ہے، کوسوں درجوں کا فرق ہے۔ اس لیے کہ کوئی کام آدمی جب خود کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی نیت، اس کے اندر فساد موجود ہو، ریاکاری موجود ہو، دکھلاوا موجود ہو، ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ میں شیخ القرآن بن جاؤں گا، میں مدرس قرآن بن جاؤں گا، لوگ میرے قریب آئیں گے، میری علمی شوقت کو تسلیم کریں گے،
میرے عقیدت مند نیاز مند بن جائیں گے. کئی نیتیں ان کے اندر دکھلاوا ہو سکتا ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے، مگر یہ کام اگر شیخ کی مرضی سے کیا گیا ہو تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صرف شیخ کے سبق کی اتباع میں کیا گیا ہے اور اس سبق کو پڑھا گیا ہے، اس کے اندر بے شمار برکتیں موجود ہیں. حاضرین، ایک مرتبہ قیام پاکستان سے پہلے کی بات ہے، ہمارے ہاں کچھ خاندانی معاملات میں ہمارے کچھ بزرگوں سے حضرت محسن دین و ملت تایا جی رحمۃ اللہ علیہ، پیر سید یعقوب شاہ صاحب، ان کے بڑوں سے کچھ ایسا معاملہ گاؤں میں ایسا ہو گیا تھا جو مطلب ہمارے برادری سے ایک برادری کا کچھ نقصان ہو گیا. تو اس کے پیش نظر جامعہ مسجد میں جمعہ پڑھنا ممکن نہیں تھا ہمارے خاندان کے لیے، اور پہلے سے جو سادات کی گاؤں کی مسجد تھی، حضرت مائی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے وہ موسوم ہے، اس کے اندر بھی نماز کی پڑھنا ممکن نہیں تھا. تو ہمارے جہاں اب گھر موجود ہیں وہاں مسجد پھر اس کے لیے جگہ وقف کی گئی، وہ بھی تایا جی رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان نے اپنی جگہ سے وقف کی تھی. تو دربارشی پر حضور مرشد حافظ الحدیث قدوۃ السالکین برہان الکاملین حضرت خواجہ انور الحسن کیلانی رحمہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں بڑے ابائی رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے، اس لیے کہ یہ اللہ کے بندے، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی نیکی کا کام بھی کرنا ہو تو اپنے شیخ کی اجازت کے ساتھ کرتے ہیں. تو اسی ارادے سے حاضر ہوئے کہ ظاہر ہے جمعہ وہاں جا کے پڑھنا ممکن نہیں، کسی اور گاؤں میں جانا پڑتا ہے، تو آپ اگر اجازت فرمائیں تو ہم اسی اپنی مسجد میں جمعہ کی نماز کو شروع کر لیں. جب یہ ساری صورتحال خاندان کی جانا آنا مشکل ساری بتلائی، حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا تو آپ نے اجازت نہ فرمائی. بڑی مشکل تھی، اجازت نہ ہونے کے سبب سے دیگر دیہات میں شہر میں جا کر جمعہ کی ادائیگی کرنا پڑتی. کچھ وقت گزرا، سال 1.5 سال کے بعد حضرت قدوۃ السالکین برہان الکاملین حضور خواجہ انور الحسن کیلانی رحمہ اللہ نے خود بلایا اور فرمایا، شاہ صاحب آپ نے ایک دن جمعہ پڑھنے پڑھانے کی بات کی تھی، دوبارہ نہیں کی. تو بڑے ابائی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، حضور مشکل تو تھی، پیش بھی کی آپ کے سامنے، اب یہ سمجھ کے خاموش ہے کہ شاید یہ کرنا بہتر نہیں اور کوئی اور کام بہتر ہے، اس لیے آپ اجازت نہیں عنایت فرما رہے. بلایا، بلانے کے بعد فرمایا، شاہ صاحب اب جمعہ پڑھایا کریں. تو اس کی یہ برکت ہے کہ ہمارے صرف گاؤں کے نہیں، پہلے سے جامعہ مسجد موجود تھی، وہاں بھی حضرت کے تلمیذ محب بھی جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، لیکن چندے افراد اس مسجد میں موجود ہوتے، ایک دہ نہیں کئی دہ سے وہ لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے. تو یہ اللہ کے بندوں کے فرمانے کے اندر یہ حکمتیں موجود ہوتی ہیں. ان کی جب اجازت سے کام کیا جائے، مرشد کے حکم پر کام کیا جائے تو اس کے اندر بے شمار برکات ہوتی ہیں. دیکھیں، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک کام خود بخود آدمی ذمہ لیتا ہے تو اس سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور اگر وہی کام اس کے ذمہ لگا دیا جائے اور وہ کرے تو اس کے اندر برکت موجود ہوتی ہے. شاید ایسے کئی دروس قرآن دینے والے آئے ہوں اور وہ دیتے رہے ہوں اپنی اپنی جگہ پر، لیکن چند پاروں کا درس ہوا، چند صورتوں کا درس ہوا. اس طرح قرآن مجید کی تکمیل کی جو سعادت مولانا عبد الرحمن جلالی صاحب رحمہ اللہ کو حاصل، مدذ اللہ العالی کو حاصل ہوئی اور 3 مرتبہ حاصل ہوئی، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں یقیناً مرشد گرامی کی اجازت کے اثرات ہیں اور اس مہربانی کے اثرات ہیں. حضرت نے درس قرآن نہیں دیا، مرشد کا سبق دیا ہوا اسے سبق کو یاد کیا. فرق کو سمجھیں. آج پورا کرنانا یہاں اکٹھا ہے، پورے دیہ والے اس خوشی کو منا رہے ہیں. علماء اپنی اپنی جگہ پر خود کئی کام دینی شروع کرتے ہیں. میں بتلا رہا ہوں کہ حضرت نے یہ درس قرآن اپنی مرضی سے نہیں دیا،
اپنی شیخ کی مرضی سے دیا ہے۔ یہ مرشد کا سبق ہے جس سبق کو پڑھتے رہے ہیں وہ، اور ذکر کر رہے تھے حضرت مولانا محمد افضل جلالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے، تو حضرت کو بھی جد اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ نے بطور سبق یہ تلقین فرمائی تھی، اور سبق کے طور پر ہی وہ بھی 2 مرتبہ انہوں نے قرآن مجید کی تکمیل کی۔ مولانا نے اب 3 مرتبہ تکمیل کا یہ شرف حاصل کیا ہے، اور یہ بڑی سعادت ہے اور بڑا انعام ہے۔ اس سے بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ جب نیکی کا کام بھی کرنا ہو، خیر کا کام بھی کرنا ہو، تو اپنے شیخ سے اجازت لے کے کیا جائے۔ جب ایسا کیا جائے گا تو البرکۃ مع اکابرکم، تمہارے بڑوں کے اندر جو ہے وہ حدیث پاک ہے کہ ان کے فرمان کے ساتھ، ان کی اجازت کے ساتھ برکت موجود ہوتی ہے، تو وہ برکت نصیب ہو جاتی ہے جب اس انداز میں جب آدمی کام کرتا ہے خیر اور بھلائی کا۔ حضرت فرما رہے تھے کہ آگے کے لیے سبق یہ ان کی عاجزی ہے۔ میرے تو ظاہر ہے یہ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے رہے ہیں، قابل احترام ہیں۔ میں سبق میں تبدیلی نہیں کروں گا، قرآن مجید کا حکم ہے تو قرآن مجید کا ہی درس ہو، لیکن یہ ہے کہ احکامات قرآن کا درس جو ہے آئندہ کے لیے وہ شروع کریں، یعنی جن آیات مبارکہ کے اندر فقہی مسائل بیان ہوئے ہیں اس حصے کا قرآن مجید کا درس آئندہ کے لیے اس کی میں اجازت بھی عنایت فرماتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس کی تکمیل کے اسباب بھی پیدا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید ایسی بابرکت کتاب ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار رموز، اسرار اور برکات اور رحمتیں رکھی ہیں۔ نہ زمانے کے اندر اس کی کوئی تصاوی کی گئی، نہ تصاوی کی جا سکتی ہے، نہ اس کے مقابلے میں کوئی کلام موجود ہے اور نہ ہی لایا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا پاک کلام ہے اور اس کے برابر کوئی کلام زمانے کے اندر نہیں۔ علماء کرام اعجازات قرآن کو ذکر کرتے رہے ہیں، میں بھی عرض کرنا چاہوں گا، قرآن مجید کسی کسوٹی پر تول لیں، کسی ترازو پر رکھ لیں، کسی اعتبار سے بھی اسے پرکھ لیں، زمانے کے اندر اس کی تساوی اور مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں بڑے بڑے مصنفین لکھنے والے ہیں، بڑے بڑے رائٹرز ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب وہ کتاب لکھتے ہیں تو اس کے بعد اس کا دیباچہ تحریر کرتے ہیں، اس کا مقدمہ تحریر کرتے ہیں، اس کا ابتدائیہ لکھتے ہیں۔ بڑے سے بڑا دانشور کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا مصنف کیوں نہ ہو، جب وہ ابتدائیہ لکھتا ہے تو اس کے اندر یہ اعتراف کرتا ہے کہ میں نے اپنے طور پر تو بڑی کوشش کی ہے، مگر اس کے اندر کوئی کجی رہ گئی، کوئی عیب رہ گیا ہو، کوئی نقص رہ گیا ہو تو مہربانی کر کے مجھے مطلع کیجئے تاکہ آئندہ ایڈیشن کے اندر اسے دور کر دیا جائے گا۔ معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ فاتحہ کے دعائیہ کلمات کے بعد جب دیباچہ پر ابتدائیہ پر نظر دوڑائی جاتی ہے تو قرآن مجید کسی ایسے معاملے کا اعتراف کرتا ہوا نظر نہیں آتا جس کا اعتراف ہمارے مصنفین کرتے ہیں، بلکہ کلام الہی یہ اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اس میں کوئی کجی اور عیب نہیں۔ شاید اسی حقیقت کو مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے لفظوں میں پیش کیا، حرف اورا ریب نئے تبدیل نئے، آیا شرمندہ تعویل نئے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہر اعتبار سے دیگر کتابوں سے ممتاز ہے۔ دیگر کتابیں دیکھیں بڑے بڑے مصنفین اور بڑے بڑے تحریر کرنے والے موجود ہیں اور بڑے بڑے پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ جو کتاب لکھی جاتی ہے جس فن کے حوالہ سے لکھی جائے، جس علم کے حصے کے حوالہ سے لکھی جائے، اس فن کو محیط ہو سکتی ہے۔
جامع العلوم کتاب زمانے کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ شیکسپیئر کا انگریزی ادب کا ذخیرہ دیکھیں، زیادہ سے زیادہ انگریزی طالب علم کی پیاس کو بجھا سکتا ہے۔ اقبال اور فارسی شیخ سعدی رحمہ اللہ کا فارسی ادب دیکھیں، زیادہ سے زیادہ فارسی ادب کے طالب علم کی تشنگی کو پورا کر سکتا ہے۔ سبع معلقات پڑھیں، مقامات حریری پڑھیں، زیادہ سے زیادہ عربی ادب کا طالب علم اپنی پیاس بجھا سکے گا۔ علم انسا کی کوئی کتاب اٹھائیں تو انسا کے بارے میں اس کے اندر معلومات ہوں گی، بڑے سے بڑا کیوں نہ لکھنے والا ہو۔ کوئی سائنسی علوم کے حوالہ سے کتاب اٹھائیں تو اس میں مادے کے ٹھوس حقائق کے حوالہ سے بحث موجود ہوگی، جانداروں کی زندگی کے حوالہ سے اس کے اندر معلومات میسر آئیں گی۔ فقہ کی کوئی کتاب پڑھیں تو اس کے اندر احکام شریعہ فریعہ آپ کو پڑھنے کے لیے ملیں گے۔ اصول فقہ کی کتاب اٹھائیں تو اس کے اندر آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ کتاب اللہ کا حکم خاص ہے، یہ حکم عام ہے، یہ مشترک ہے، یہ مؤول ہے، یہ ظاہر ہے، یہ نص ہے، یہ مفسر ہے، یہ موقم ہے، یہ عبارت النص ہے، یہ اشارت النص ہے، یہ دلالت النص ہے، یہ اقتضاء النص ہے، یہ حقیقت ہے، یہ مجاز ہے، یہ بیان تفسیر ہے، یہ بیان تغییر ہے، یہ بیان تبدیل ہے۔ یہ آپ کو پڑھنے میں آئے گا یہ استعارہ ہے یا یہ استعارے کی اقسام میں سے کوئی قسم ہے۔ معزز سامعین، اگر آپ حدیث پاک کی کوئی کتاب اٹھائیں تو اس کے اندر یہ بیان موجود ہوگا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس کے اندر جمع ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ اصول حدیث کی کوئی کتاب پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے، یہ متواتر ہے، یہ مشہور ہے، یہ خبر واحد ہے، یہ عزیز ہے، یہ مرفوع ہے، یہ متصل ہے، یہ منقطع ہے، یہ معتل ہے، اس کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ اگر تفسیر کی کوئی کتاب اٹھائیں تو اس کے اندر قرآن مجید کے رموز کو بیان کیا گیا ہوگا۔ اصول تفسیر کی کتاب اٹھائیں تو اس میں شان نزول کو بیان کیا گیا ہوگا، اس کے اندر یہ ذکر ہوگا کہ یہ تفسیر بالقرآن ہے، تفسیر بالاحادیث طیبہ ہے، تفسیر باقوال صحابہ رضوان اللہ اجمعین ہے، یا تفسیر بالرائے ہے۔ الغرض زمانے کی کوئی کتاب اٹھا لے، زیادہ سے زیادہ اسی فن کے متعلق اس کے اندر معلومات میسر آئیں گی۔ صرف قرآن مجید فرقان حمید ہے جس کی یہ شان ہے، کل رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ تمام خشکی اور تری کے علوم کو رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر رکھا ہے۔ اسی لیے تو مولا کائنات تاجدار اللہ شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جمیع العلوم فی القرآن ولیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، کہ رب تعالیٰ نے تمام علوم قرآن مجید کے اندر رکھے ہیں مگر انسانی فہم اسے سمجھنے سے قاصر ہے۔ مگر جسے فہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حاصل ہو جائے اس کے فہم کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ حبر الامہ سید المفسرین امزادہ رسول جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اگر میرا اونٹ گم ہو جائے تو میں قرآن مجید کھولوں تو اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے مجھے کہ تیرے اونٹ کی جو رسی ہے وہ کس درخت کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت جنہیں علم عطا فرماتا ہے قرآن مجید کا، انہیں اس قدر نوازا جاتا ہے اور اس قدر ان پر کرم ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی جامع العلوم کتاب ہے۔ معزز سامعین، اگر اس اعتبار سے دیکھ لیں، زمانے میں بڑے بڑے مفکرین گزرے ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے نظریات زمانے میں لوگوں کے سامنے دیے ہیں۔ کچھ وقت گزرتا ہے تو ان مفکرین کے ماننے والوں کو ان کے کہے ہوئے کے اندر تعویلیں کرنا پڑتی، زمانے کے ساتھ موافقت دینے کے لیے، زمانے کے ساتھ انہیں ملانے کے لیے ان کے اندر تعویل کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے نظریات ایسے آفاقی اور ابدی ہیں کہ ان کے اندر تغیر کی ضرورت نہیں، تبدیلی کی ضرورت نہیں۔
شاید آج کی مجلس میں ایسے نوجوان موجود ہوں جن کا سائنسی علوم سے تعلق ہے، وہ میری بات کو آسانی سے سمجھیں گے کہ ایک سائنٹسٹ آتا ہے، تجربہ کرتا ہے، تجربہ کرنے کے بعد ایک تھیوری زمانے کے اندر انٹروڈیوس کروائی جاتی ہے۔ کبھی اس تھیوری کی عمر 100 سال ہوتی ہے، کبھی اس تھیوری کی عمر 200 سال ہوتی ہے، کبھی اس تھیوری کی عمر 300 سال ہوتی ہے۔ نیا سائنٹسٹ آتا ہے، نیا تجربہ کرتا ہے، پہلی تھیوری منہدم ہو جاتی ہے، نئی تھیوری زمانے کے اندر انٹروڈیوس کروائی جاتی ہے۔ معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کے نظریات ایسے آفاقی اور ابدی ہیں کہ ان کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں آتا۔ آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید کا نظام عبادات جو انسانیت کی پیوریفیکیشن کے لیے، تزکیہ قلبی کے لیے، باطنی تطہیر کے لیے مفید تھا، آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن مجید کا دیا ہوا نظام عبادات اسی طرح ہمارے تزکیہ قلبی کے لیے مفید ہے، ہماری باطنی تطہیر کے لیے مفید ہے، ہماری پیوریفیکیشن کے لیے مفید ہے۔ قرآن مجید کا آج سے 1400 سال پہلے دیا ہوا نظام عدل و انصاف جس طرح زمانے کے امن کا ضامن تھا، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اسی طرح یہ نظام عدل و انصاف معاشرتی امن کا ضامن ہے۔ قرآن مجید کا دیا ہوا نظام معاشیات آج سے 1400 سال پہلے معاشرے کے اندر جو مساوات محمدی کی صورت پیش کرتا تھا، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی یہ نظام معاشیات اسی طرح مساوات محمدی کا درس دے رہا ہے۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالستو قدیم، اس کی فلسفی ہمیشہ کے لیے اور دائمی ہے، اس کے اندر کوئی تغیر نہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ رب تعالیٰ نے اس کلام کے اندر ایسے رموز بیان کیے ہیں جو قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے مفید ہیں۔ کیوں اس حکمت کو بھی مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے کھولا۔ دیکھیں، آپ سوچتے ہوں گے کہ تورات بھی تو اللہ رب العزت کا کلام ہے، زبور بھی تو اللہ رب العزت کا کلام ہے، انجیل بھی تو اللہ رب العزت کا کلام ہے، مگر اس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے نہیں لی۔ اور قرآن مجید کے بارے میں فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بھائی، نازل تو انجیل کو بھی رب تعالیٰ نے کیا ہے، نازل تو تورات کو بھی اللہ رب العزت نے کیا ہے، نازل تو زبور کو بھی اللہ رب العزت نے کیا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری کیوں نہیں لی گئی؟ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری کیوں لی گئی ہے؟ اس لیے کہ نوع انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین، اس لیے ذمہ داری لی گئی کہ زبور پر عمل کیا گیا، پھر تورات آ گئی، تورات پر عمل کیا جاتا رہا، پھر ہدایت کے لیے انجیل آ گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، نہ ان کے بعد کوئی نبی تشریف لانا ہے، نہ ان کے بعد کسی کتاب ہدایت نے آنا ہے۔ یا رسول اللہ، معزز سامعین، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کا صدقہ ہے، اس لیے زبور کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا گیا اور قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا ہے، اس لیے انجیل کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا گیا اور قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا ہے، اس لیے کہ نوع انسان را پیام آخری، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آخری کتاب ہدایت ہے، انسانیت کے لیے آخری سندیسہ ہے۔ قیامت تک اگر اپنے آپ
کوئی انسانیت جنت کے راستے پر ڈالنا چاہتی ہے تو اس کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اس کا راستہ قرآن مجید کو پڑھنا ہے. جہنم کی آگ سے اگر آزادی چاہتے ہیں تو اس کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستہ ہونا ہے اور قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق بنانا ہے. اس لیے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا ہے. اور اس حفاظت کی تدابیر میں سے ایک تدبیر یہ دینی مدارس بھی ہیں، ایک تدبیر یہ حفاظ کرام بھی ہیں جو اپنے سینوں کے اندر اسے محفوظ رکھتے ہیں. ایک تدبیر اس قسم کے علماء ربانیین بھی ہیں جو اس انداز میں اخلاص للہیت سے نہ کوئی معراج حال تلاش کرتے ہیں، نہ کوئی بڑا کمیونٹی سینٹر تلاش کرتے ہیں، نہ کوئی لاہور اور اسلام آباد کی مسجد کو ڈھونڈتے ہیں. اپنے دیہات کی مسجد میں بیٹھ کر اپنے مرشد کا سبق سمجھ کے اللہ کی رضا کے لیے وہ درس قرآن دیتے ہیں. معزز سامعین، اللہ رب العزت ایسے خیر اور بھلائی کے سلسلوں کو جاری رکھے. انتشار اور افتراق پھیلانے والوں سے یا رسول اللہ والوں کو رب تعالی محفوظ رکھے. وما علی الا البلاغ المبین. عزیزان گرامی، ایک دفعہ صرف فاتحہ شریف 3 دفعہ کلشی و بلا خدروشی پڑھ کے قبلہ مرشد گرامی کے ملک فرمائیں. جناب آپ نے یہ تحائف پیش کیے ہیں ان کی طرف سے. یہ ساتھ والے حال کے اندر سارے احباب کے لیے کھانا موجود ہے. کھانا ابھی دعا کے دوران ہی لگ جائے گا اور دعا کے فوراً بعد نماز لگ گئے. نماز چونکہ ظہر کا وقت رہتا ہے تو سارے احباب دعا کے فوراً بعد. اب مولانا اختر نورانی صاحب جو کہ اس کانفرنس کے لیے کوشش کاوشیں کرتے رہے وہ دستار پیش کریں گے. قبلہ مرشد گرامی اپنے ہاتھوں سے مولانا کے ساتھ کے اوپر دستار کریں گے. اتنی دیر میں آپ سورہ فاتحہ شریف اور سورہ اخلاص شریف پڑھیں. قبلہ مرشد گرامی کے ملک کریں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. جن جن احباب نے یہ تحائف پیش کیے سب کا حضرت مولانا کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ان خدمات کے اوپر یہ تحائف پیش کیے. اللہ تعالیٰ صاحب کے تحائف کو قبول فرماتے ہوئے قرآن کی اس محبت کا ثمرہ عطا فرمائے. جو کچھ پڑھا ہے کہ بلا مرشد گرامی کے ملک فرما دے. نماز ظہر کا وقت چونکہ بڑا کم رہ گیا ہے، فوراً کھانے کے بعد جو ہے وہ نماز ظہر ادا کر لیں. جو کچھ پڑھا ہے مرشد گرامی کے ملک. کھانا ساتھ والے حال میں لگ چکا ہے. نماز کا وقت بالکل قریب ہے. سارے احباب نماز ظہر بھی ادا کریں اور کھانا اوپر علماء کرام کے لیے حال موجود ہے. نماز کے لیے باقی سارے احباب ادھر بھی کر سکتے ہیں. یہ میاں صاحبان کی طرف سے یہ کیک پیش کیا گیا ہے. خدمت اللہ تعالیٰ قبول ہو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا الہ العالمین، جو کلمات طیبات پڑھے گئے، ذکر اذکار، واعظ و نصیحت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی، قرآن مجید کی عظمت کا بیان، جو قرآن مجید دروس کے سلسلہ کے اندر اس کی تکمیل کی گئی، مالک جملہ اعمال تیری بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں. اعمال کی حد کے مطابق نہیں، اپنے فضل و رحمت کے مطابق وافر اجر سے مالا مال فرما. ان کلمات طیبات کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً پیش کر. گھر قبول افتد زہیز و شرف بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، والدین رسول اکرم، ازواج رسول، اصحاب رسول، اہل بیت رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، جمیع شہداء اسلام، جمیع ائمہ فقہ، جمیع اولیاء کاملین، جمیع مسلمین مسلمات، غفر اللہ لہم کی ارواح کو پیش کرتے. بالخصوص ان کلمات طیبات کا ثواب قبلہ والد گرامی قیوم زمان استاذ العلماء حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فدا روحی و جسدی کی روح مبارک کو پیش کرتے. مالک آپ کے درجات کو بلند فرما، مراتب کو مزید اعلیٰ فرما، مرکز پر انوار و تجلیات کی بارشیں فرما، فیوز و برکات کو عام فرما، حاضرین کو
فیض و برکات سے مستفید و مستنیر فرما۔ ان کلمات طیبات کا ثواب حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ مالک مراتب کو مزید بلند فرما، اعلی درجات عطا فرما، مرکز پر انوار و تجلیات کی بارشیں فرما، فیض و برکات کو عام فرما، حاضرین کو فیض و برکات سے مستفید و مستنیر فرما۔ ان کلمات طیبات کا ثواب حضرت مولانا نور حسین اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پیش کرتے ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد اشرف جلالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پیش کرتے ہیں۔ مالک درجات کو بلند فرما، مراتب کو مزید اعلیٰ فرما، مراقد پر انوار و تجلیات کی بارشیں فرما۔ حاضرین جن کے آبا و اجداد، رشتہ دار، اقارب، اعزا دنیا سے چلے گئے، سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں۔ مالک سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ یا الہ العالمین اپنا فضل شامل آل فرما، جمیع امور میں خیر و برکت فرما، آفات و بلیات سے محفوظ فرما، شر حاسد، شر ظالم سے محفوظ فرما، قرض بر سے محفوظ فرما، جمیع حاجات کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین اپنے احکامات کی بجاوری کی توفیق عطا فرما، گناہوں کی آلودگی سے مالک دور فرما، توبۃ نصوحہ کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ محبی فی اللہ محمد راحیل کے عزیز علیل ہیں، مالک انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں انہیں آسانیاں میسر فرما۔ جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں انہیں اولاد نرینہ سے مالا مال فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح فرما۔ جو ناجائز مقدمات کے اندر ملوث ہیں مالک انہیں رہائی عطا فرما۔ جو آباب دیار غیر کے اندر رزق حلال کی تلاش کے اندر مصروف ہیں مالک انہیں اپنا حفظ و امان عطا فرما، رزق حلال کے بہترین اسباب مہیا فرما۔ جو والدین اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتہ ازدواج کے انسلاک کے حوالہ سے پریشان مالک انہیں اپنی تائید و نصرت سے نواز اور بہترین اسباب مہیا فرما۔ یا الہ العالمین جو شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگیوں کو خوشگوار فرما، الفت و اتفاق عطا فرما۔ جن بچوں اور بچیوں نے امتحانات دے رکھے ہیں انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ مالک بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سطحوں کی حفاظت فرما۔ جو احباب دور و نزدیک سے تشریف لائے سب کی حاضری کو قبول کرتے ہوئے اس حاضری کے طفیل نیک تمنائیں، نیک التجائیں، نیک دعائیں سب پوری فرما۔ جن احباب نے دعا کے لیے کہا مالک سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ اہلیان کرنانا اور مضافات کے احباب، جماعت جلالیہ کے احباب، دیگر علماء کرام جو آج مولانا کی حوصلہ افزائی کے لیے قرآن مجید کی محبت کی بنیاد پر حاضر ہوئے مالک سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ مولانا کو مالک عمر خضر عطا فرما، تعلیم و تعلم کے سلسلے میں مزید برکتیں پیدا فرما، قرآن مجید کی مزید خدمت کی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ دارالعلوم جلالیہ مظہر اسلام للبنات کشاد و آباد فرما، اور یہ تعلیم و تعلم کا جو سلسلہ جاری و ساری ہے مالک اسے مزید بہتری عطا فرما۔ حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ کی یہ مبارک علمی تحریک اسے مزید ترقیاں عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا مع الابرار یا عزیز و یا غفار۔ اللہم انا نعوذ بک مستعاذک من سیدنا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نسألک ما سألک من سیدنا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم ثبتنا علی الاسلام وتوفنا مع الایمان، اللہم زدنا علما وعملا وحب نبی الکریم، اللہم نور قلوبنا بنور معرفتک، اللہم نور قلوبنا بعشق حبیبک، اللہم نور قلوبنا بحبک من یحبک۔ خدایا بدے شوق ذات رسول بدرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرا کن قبول، شب و روز در عشق حضرت بیدار، ہما وقت در وصل احمد گزار، حیاتی مماتی ہما وقت ما، عطا کن وصال مرا مصطفیٰ، چو بلبل براں گل فدایم بکن، چو پروانہ جلوہ نمایم بکن۔ یا الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ،
दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दा माने आले रसूल अल्लाहुम्मा तक़ब्बल अदियतल हाज़िरीना बिहुर्मत सय्यदिल अबरार सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिक। सारे